جی تو اس نئے اور انتہائی دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ واقعی بہت فکر انگیز ہے۔ ہم دراصل معروف کتاب اشرف الجواب کے حصہ سوم کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے پرکشش سادگی، مذہبی گفتگو کا فن۔ یہ نشست ایک بڑا ہی پرسکون لیکن گہرا سفر ہونے والا ہے۔ ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ روایتی علمی گفتگو اور آج کل کے ماڈرن خطابات یا پریزنٹیشن سکلز میں آخر کیا فرق ہے۔ کتاب میں ان جدید تنقیدوں کا بڑا زبردست جواب دیا گیا ہے جو عموماً روایتی علماء کے انداز بیان پر کی جاتی ہیں۔ تو چلیں پھر بغیر کسی تاخیر کے اس بحث میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ رہا ہمارا آج کا ایجنڈا۔ ہم باری باری ان 6 حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بنیادی اعتراض کا تجزیہ، پھر سطحی مقابلہ گہری گفتگو، اس کے بعد امی کا تصور، زبان کی بحث، تشبیہ کا شرعی حکم اور آخر میں سادگی بطور سنت۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم سطحی تنقید سے شروع ہو کر بہت گہرے لسانی اور شرعی اصولوں تک جانے والے ہیں۔ تو چلیں سیکشن 1 یعنی بنیادی اعتراض کا تجزیہ سے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں ہم روایتی علماء پر ہونے والی اس خاص تنقید کو دیکھیں گے جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ علماء کو لیکچر دینا نہیں آتا۔ جی ہاں، بالکل یہی وہ مرکزی اعتراض ہے جس پر یہ ساری بحث کھڑی ہے۔ مصنف نے اس تنقید کو براہ راست اور بڑی غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھا ہے۔ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ دور حاضر میں تو کہا جاتا ہے کہ روایتی علماء کے پاس جدید پریزنٹیشن سکلز یا سٹیج پر پرفارم کرنے کا انداز ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب قطعی طور پر اس الزام کا سامنا کرتی ہے اور اس کی بالکل تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سیکشن سطحی مقابلہ گہری گفتگو پر۔ کلام کا یہ دوہرا معیار ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف انداز بیان کا سننے والوں پر کیا اور کیسا اثر ہوتا ہے۔ اب ذرا اس تقابل کو دیکھیں، یہ واقعی بے حد دلچسپ ہے۔ بائیں طرف دیکھیں، جدید طرز گفتگو شروع میں تو آپ کو بہت متاثر کن، بہت فینسی معلوم ہوتی ہے، لیکن جیسے ذرا گہرائی میں سوچیں تو اس کا کھوکھلا پن سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس دائیں طرف اہل حق کا طرز ہے۔ یہ شروع میں شاید ذرا بے رنگ یا بالکل سادہ سا لگے، لیکن جتنا آپ اس پر غور کریں گے اس کی طاقت اور گہرائی آپ کو حیران کر دے گی۔ اس کا سیدھا اثر دل پر ہوتا ہے اور یہ ہر طرح کی بناوٹ کو دھو ڈالتی ہے۔ مطلب اصل اور دیر پا اثر ظاہری چمک دمک سے نہیں، حقیقت کی گہرائی سے آتا ہے۔ کتاب کی دلیل بڑی سیدھی سی ہے کہ دیکھیں، علماء کے پاس پہلے سے ہی قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کا ایک اتنا عظیم سرمایہ موجود ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کی سطحی سجاوٹ یا آرٹیفیشل انداز اپنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دراصل جو شخص صرف ظاہری سجاوٹ یا کسی خاص ماڈرن لیکچر سٹائل پر انحصار کرتا ہے وہ الٹا سننے والوں کے دلوں میں ایک اکتاہٹ یا ناپسندیدگی کا بیج بو رہا ہوتا ہے۔ پیغام کا اپنا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اسے کسی بیرونی سہارے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، امی کا تصور اور فطری سادگی کی روح۔ آخر یہ سادگی آتی کہاں سے ہے؟ آئیے اس کی نظریاتی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یہاں مصنف نے ایک انتہائی گہری اصطلاح استعمال کی ہے، نحن امۃ امیہ، یعنی ہم ایک سادہ امت ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور خاص طور پر اس کا انداز گفتگو مکمل طور پر سادہ اور بے ساختہ ہونا چاہیے، بالکل ویسا ہی خالص اور فطری پن جیسا ایک چھوٹے سے نومولود بچے کا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی بناوٹ یا تصنع کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ مصنف نے یہاں ان جدید رٹی رٹائی مشقوں کے مقابلے میں خالص فطری پن کو بے حد فوقیت دی ہے۔ اس بات کو ہماری روزمرہ زندگی سے جوڑتے ہوئے مصنف نے ایک کمال کی مثال دی ہے۔ ذرا سوچیں، جس طرح ہمارے گھر کے بڑے بوڑھوں میں ایک بے ساختگی ہوتی ہے ایک فطری سادگی ہوتی ہے جو ہمیں بہت بھاتی ہے، بس بالکل اسی طرح وعظ اور بیان میں بھی تکلفات یا بناوٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، گفتگو میں صفائی اور وضاحت ہونا 100% ضروری ہے، لیکن جبری بناوٹ یا زبردستی کا لہجہ اس کی اصل خوبصورتی اور تاثیر کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 4 یعنی زبان کی بحث پر، ابلاغ میں خالص پن اور آمیزش۔ مصنف نے یہاں زبانوں کی ملاوٹ کے حوالے سے ایک بڑا ہی زبردست اور انوکھا استدلال پیش کیا ہے۔ زبانوں کو مکس کرنے پر مصنف کا زاویہ نگاہ ذرا اس ٹیبل میں دیکھیں۔ ایک طرف اردو کے اندر انگریزی الفاظ اور انگریزی اسٹائل کو ٹھوسنا قطعی نامناسب سمجھا گیا ہے، کیونکہ مصنف کے خیال میں یہ ہماری مادری زبان کی شکل بگاڑ دیتا ہے اور اسے ایک طرح سے محکوم بنا دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف عربی زبان کی آمیزش کو بہت مناسب قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی ہماری ثقافتی، تاریخی اور پدری جڑوں کا حصہ ہے، تو عربی الفاظ کا استعمال کلام کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور یہ خالصتاً ہماری جڑوں کے احترام پر مبنی ہے۔ اور یہاں سے ہماری یہ نشست اپنے 5ویں حصے میں داخل ہوتی ہے، تشبیہ کا شرعی حکم یعنی نقالی کی ممانعت۔
یہ ایک بہت سنجیدہ فقہی رخ ہے جہاں جدید لیکچر سٹائلز کو ثقافتی مشابہت کی اینک سے دیکھا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ مصنف کی پوری فقہی دلیل کا محور دراصل یہی بنیادی حدیث ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف جدید اور متاثر کو نظر آنے کے لیے دیگر گروہوں یا اقوام کے انداز گفتگو کو منوعاً کاپی کر لینا شرعی طور پر ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو سب سے اہم بات جو یہاں سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مشابہت یا نقالی صرف کپڑوں یا فیشن تک محدود نہیں ہوتی۔ متن بالکل کلیئر کرتا ہے کہ دوسروں کی اندھی تقلید میں ان کا طرز گفتگو، ان کا لب و لہجہ اور کلام کا سٹائل اپنانا بھی اسی ممانعت میں آتا ہے۔ مطلب جدید انداز بیان کو اپنانے کی کوشش محض ایک مہارت نہیں، اسے ایک ثقافتی اور مذہبی شناخت کے گہرے مسئلے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں اپنے چھٹے اور آخری سیکشن سادگی بطور سنت پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری تمام فقہی، لسانی اور نظریاتی بحثیں ایک ہی نقطے پر آ کر مل جاتی ہیں۔ اس سلائیڈ پر مصنف کی ساری بحث کا نچوڑ موجود ہے۔ پہلا پوائنٹ، مذہبی گفتگو صرف اسی وقت معتبر ہے جب وہ بنیادی تعلیمات کے 100% تابع ہو۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آپ ان حدود کو نظر انداز کر کے کوئی بہت ہی زبردست اور دلکش تقریر کر بھی لینا تو وہ عملاً کالعدم ہی سمجھی جائے گی۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ، روایتی علماء کے ہاں جو ایک ظاہری سادگی نظر آتی ہے، یاد رکھیں وہ کسی ہنر یا اسکل کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خالص روایتی سادگی اور سنت کی ایک شعوری پیروی ہے۔ تو اس جائزے کے بالکل اختتام پر یہ تمام دلائل ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچے گا ضرور، کیا آج کل کے اس دور میں محض ظاہری سجاوٹ، پریزنٹیشن اور جدید طرز بیان کو اپنانے کی دوڑ میں ہم کہیں پیغام کی اصل روح اور اس کا خالص پن تو قربان نہیں کر رہے؟ تو کیا کہتے ہیں آپ، اصل طاقت انداز اور پریزنٹیشن میں ہے یا حقیقت اور خلوص میں؟